والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے مگر دور رہتا ہے گر ہو خود نگرو خود کرو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی نہ مر سکے یہ نکتہ سیکھا میں نے بوالحسن سے روح مرتی نہیں مرگے بدن سے کون کہتا ہے
کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں بھی تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، تے بلے شاہ اساں مرنا نہیں، بلے شاہ اساں مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور، تے وارث شاہ او صدائی جیوں دینی، جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نہیں۔ میرے مخدوم و محتشم عزت مآب پیر طریقت جناب صوفی ریاض احمد صاحب نقشبندی مجددی گھمکولوی، جناب برادر عزیز حضرت پیر طریقت جناب صوفی مقصود احمد صاحب، جناب صوفی مسعود احمد صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میرے برادر عزیز برادر محتشم خطیب ملت حضرت علامہ قاری شاہد چشتی صاحب، مہمانان گرامی علماء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، یہ مبارک محفل جس میں ہم اور آپ سب حاضر ہیں، یہ عرس مقدس کی محفل ہے۔ عرس عربی زبان کا لفظ ہے، عرس کا معنی ہوتا ہے شادی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ خاتون جنت کی شادی کے موقع پر کہا تھا کہ ما رأیت عرسا احسن من عرس فاطمہ، خاتون جنت کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اس وقت کے اعتبار سے، تو ام المومنین نے اس پہ تبصرہ فرمایا کہ میں نے فاطمہ کے عرس سے زیادہ خوبصورت عرس یعنی شادی، تو یہ میں نے دلیل کے طور پر کہ عرس کا معنی کیا ہے؟ شادی۔ لیکن عرس کو عرس شادی کیوں کہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک طویل حدیث ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے احترام میں، اس کی تکریم کی خاطر، اس کی تعظیم کی خاطر اکیلا عزرائیل کو نہیں بھجواتا، عزرائیل آتا ہے 500 فرشتے کی برات ساتھ لاتا ہے۔ آپ سمجھدار دوست ہیں اور اس عظیم حسین خانوادے کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، منسلک ہیں، آپ خود اس کا ویٹ کرتے جائیں، وزن کرتے جائیں اور فرق خود کرتے جائیں کہ جس وقت 500 فرشتہ آتا ہے، ہر فرشتہ اپنے ہاتھ میں جنت کا ایک حسین گلدستہ بھی ساتھ لاتا ہے۔ اور
ہر فرشتہ الگ سے ایک خوش خبری بھی اس کے لیے ساتھ لاتا ہے۔ دوسری حدیث بھی ساتھ میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں رب ہوں، مجھے کسی معاملے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کا معنی ہوتا ہے سوچاں وچ پہ جانا، اور اللہ اس قسم کی کیفیت سے پاک ہے۔ لیکن کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں کسی تردد میں نہیں پڑتا، ایک منزل پہ آ کے میں بھی سوچتا ہوں وہ کون سی منزل ہے؟ فرمایا بندہ ہو میرا اور پروگرام ہو اس کو دنیا سے واپس بلانے کا، اتھے میں بھی تردد وچ پہ جاواں کہ ہن اینوں کیویں مناواں۔ لفظ موت کا ڈراؤنا ہے، زندگی بڑی میٹھی ہے کہ نہیں؟ اے دنیا میٹھی اگلی کنے ڈٹھی، تے میٹھی دنیا نو چھڈن نو دل نہیں کردہ، دل کردہ ہے کچھ اور دو چار دہاڑے جی لواں۔ ڈاکٹر کی منت، طبیبوں کی منت، کوئی ایسی پڑیا کھوا، کوئی دو چار دن نہیں ودھا، لیکن اوپر ہے خدا، اٹل ہے قضا، چودھری راجہ خواجہ کرے گا کیا؟ اس لیے دل پھر بھی کرتا ہے کہ تھوڑا جیا اور جی لواں، دو چار شربت دے گلاس ہی پی لواں۔ اب مالک فرماتا ہے کہ میرا بندہ، او دے بندے سے عام بندیاں فرق بڑا ہے، تو میرا بندہ اب پروگرام اس کا یہ ہے کہ میں جیواں، تو میرا پروگرام ہے کہ لے جاواں، ہون میں اپنے میں پسند نہیں کردہ کہ میرا بندہ جیڑی چیز نو ناپسند کرے تے میں انہوں آکھاں کر پسند۔ ہون تردد تے پہ گیا، او پسند نہیں پیا کردہ، او دا دل کردہ ہے میں کوئی چار دیہاڑے اور جیواں تے میں آدھا نہیں، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ ساڑا قانون بڑا پیڑا تے پکا تے اٹل، اگلی نہیں ہو دی شکل، ماں مننے نہ مننے عقل، اساں تے اپنے ٹائم تے آنا ہے، تسی روندے ربو اسی لے جانا ہے۔ ہون کرنا کی یہ تردد جو پہ گیا، فرمایا پھر ہم اس کے دل میں فرشتہ بٹھاتے ہیں، اس کو اپنے حسن کی جھلک دکھاتے ہیں۔ او جدوں ساڑے حسن تے پہندیے نہ جھلک، بھول جاندیے ساری خلق۔ حضرت علامہ اقبال نے اسے منزل تے آکھیا کہ یار کے موت کے آئینے میں دکھلا کر رخ دوست، موت کے آئینے میں دکھلا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ جدو فرشتہ، پنجابی تے سمجھ آ دیئے نا، جدو فرشتہ آئینہ موت دا وکھاندہ ہے،
وچ یار دا مکھڑا نظر آندا اے تے عاشق اتھے ہی نعرے لاندا اے عاشق تو مراد مومن اتھے ہی نعرہ اللہ دا حسن ہوئے ہوئے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی اللہ نے ایک جھلک حضرت موسیٰ دے اتے نہیں ربوبیت حالانکہ ربوبیت صفت ہور شے ذات ہور شے اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کی ایک باریک سی جھلک ڈالی تھی کوہتور پر اور حضرت موسیٰ کو کہا تھا انظر الی الجبل نواں سپارہ موسیٰ کلیم اللہ بڑا ہیوی پیغمبر اولو العزم پیغمبر نبیوں میں کریم پیغمبر 1,24,000 میں سے چار پانچ میں سے یہ ایک چنے ہوئے ہستی ہے فرمایا تو پہاڑ کو تک اکھ پہاڑ تے رکھ انج مزہ چاک یعنی ڈائریکٹ اللہ کھاتا نہ کری تو نظریں بچھا کس پر پہاڑ پر ہم جھلک ڈالیں گے پہاڑ پر ان استقر مکانہو اگر پہاڑ ہماری جھلک سہ گیا تو بھی کدے تک لویں جے پہاڑ دی چھاتی گئی ڈال پھر تو اپنی راہ بدل ڈال سمجھ دے ہو ڈال میں جان کے لفظ استعمال کیتا ہے کیونکہ جڑے نا یہ اپنے اس علاقے دے لوگ میں انہاں نو آدھا ہوں نا یہ وچکار نے کی نے وچکار نہ اروار نہ پار تے وچکار آلیاں نو ایڈوانٹیج اے ہوندا ہے ایدوں دی بھی سمجھ لینے نے ایدوں دی بھی سمجھ لیندے نے یعنی ایدوں دی بھی چاس لے لیندے نے تے ایدوں دی بھی رس لے لیندے نے جیڑی ملے بس لے لیندے نے تے تسی تے قبلہ صوفی صاحب بیٹھے ہو سڑک دے ہوتے ہیں میرا تے دل ہی دھڑک دا آیا کیونکہ سڑک دھڑک میں آکھا جے پینڈ جانا پیا تے پھر اللہ ہی خیر کرے سبحان اللہ غور فرمایا تجلی ڈالیں گے پہاڑ پر اور تو نگاہ بچھا پہاڑ پر اور پہاڑ اگر پہاڑ ہے اگر پہاڑ ہمارے نور کی ایک جھلک کی ضرب سہ گیا تو بھی سوف ترانی تو بھی پھر کدے تک لویں اگر پہاڑ کی چھاتی گئی پھٹ گیا پہاڑ کا کلیجہ کٹ تو بھی ٹر فٹا فٹ جان بچا گھر جا موسیٰ علیہ السلام نے کیا جان کا کیا تو پردہ چاہ عشق پھر اپنے کام دکھاتا ہے اب اس نے خود رب نے حفاظ کرام قبلہ کاری صاحب تو استادہ نے استاد بیٹھے نے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ
دھکا جب اللہ نے ڈالی تجلی ربوبیت کی پہاڑ کے فولادی سینے پر تو اسے چیر کے دھر دیا، ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ باقی پیغمبر ساری دنیا ایک پاسے، کلہ کلیم اللہ، نبی نبی ہوتا ہے، کوئی معمولی بات ہے۔ جب انہوں نے دیکھا جلوے والی جگہ کو، جلوہ نہیں دیکھا، جلوے والی جا دیکھی، حلوہ نہیں کھایا، ایمیں بس دوروں چس لے لئی، جی میں ہن میں حلوے دا نہ لے آتے تو سا چس لے لے۔ اچھا حلوے تے بڑے خوش ہوئے نا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہاں ہاں پڑی نگاہ اور اوپر جھلک پڑی جلوہ پڑا پہاڑ پر، پہاڑ کو دیکھا کلیم اللہ نے، اب پہاڑ دیکھا، یار نہیں دیکھا، یار نہیں دیکھا، پہاڑ دیکھا۔ انڈائریکٹ جو ریفلیکشن پڑی کلیم اللہ کی نظر پر تو بڑا پاورفل نبی ہے، لیکن ریفلیکشن عکس نہیں سہ سکا، خرّا موسیٰ۔ قرآن فرماتا ہے، بلکہ رب رحمان فرماتا ہے ڈگیا موسیٰ، گرا موسیٰ، خالی گرا نہیں، سائے کا مک گئے جوش، اڑ گئے ہوش۔ خرّا موسیٰ، سائے کا ہوش اڑ گئے، چستے آئی، نہیں سمجھ آئی، ہوش بھمیں نہیں رہے، پر اللہ کے حسن کو تکا، لطف تو آیا، اور جب مزہ آئے تو یہ نہیں کہا کرتے جی پلیٹ چک لو، آدن تھوڑا ہور لیا، نہیں سمجھا؟ یہ مزہ آ جائے، ہوٹل دے کھانے دے بھی مزہ آ جاتے، آدن گریوی لیا۔ اتھے چاہیدہ ایسی کہ جب حضرت موسیٰ کو ہوش آتا پھر کہتے حال میں مزید، ربا ایک واری موڑ، پھر کرم کر، پھر پردہ چک، لیکن کیونکہ سمجھ گئے اے اپنے واسدہ کم نہیں، فلما افاقا، جدوں آیا حضرت موسیٰ نو ہوش تے کیا کہا، قالا سبحانکا، تو تیرے جلوے تیرا حسن بہت پاک ہے، میرے حوصلوں کی چھاتی چاک چاک ہے، یعنی تجھے وہ دیکھے جو شہ لولاک ہے۔ تاجدار ختم نبوت عظمت تاجدار ختم نبوت، تجھے وہ دیکھے جو شہ لولاک ہے، یعنی تو نصیب ہے کسی اور کا، تجھے مانگتا کوئی اور ہے، تو نصیب ہے کسی اور کا، تجھے مانگتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، تو نصیب ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا میرا اللہ سونا کتنا ہے، تصور کو بھی پسینے آ جائیں، اتنا سونا
اس نے دیکھا کہ بندے کا دنیا میں دل لگ رہا ہے، اس کا پروگرام نہیں بنے گا، انہیں پہلے ہی کم ایک کیتا، اپنے حسن دی جھلک موت دے منہ تے رکھ کے فرشتے نے آکھیا اے بھی کھا۔ موت کے آئینے میں دکھلا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کر۔ جب جلوہ یار موت کے پردے میں نظر آیا، بندہ مومن نے نعرہ لایا، وہیں پہ گردن کو جھکایا، اتھے ہی آکھیا تو صد میں آیا، تو صد میں آیا، یعنی آپ بلائیں ہم نہ آئیں، آپ بلائیں ہم نہ آئیں، ایسے بھی حالات نہیں، آپ بلائیں ہم نہ آئیں، ایسے بھی حالات نہیں۔ اب فرشتہ جب آتا ہے، چلے ایک بیچ بات میں کروں گا وہ سمجھ آ جائے گی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی، عشق کا بادشاہ، عقل کا بادشاہ، علم کا بادشاہ، تصوف کا بادشاہ، صوفیوں کا بادشاہ، حضرت مولانا جلال الدین رومی کا آخری وقت آیا، اسرائیل نے کنڈا کھڑکایا، جب اسرائیل سامنے آیا، ادھر سارے صوفیاء، علماء، پیر، فقیر کٹے ہوئے، سب کا سائیں جو تھا آ کے بیٹھے، اور سب سے بڑے بزرگ نے اٹھائے ہاتھ، کہنے لگے میرے سونے خدا کرم فرما، جلال الدین رومی کو صحت عطا فرما۔ صحت کا لفظ سنا، چارپائی کو پکڑ کے زور لگا کے اٹھے، یعنی موت سے جان چھڑا کے، کہا دوست بن کے دغا نہ دے، دوست بن کے دغا نہ دے، مجھے زندگی کی دعا نہ دے، مجھے زندگی کی دعا نہ دے۔ یہ دعا ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ میں تواڑے واسطے منگا مولا میرے سارے اے برجی آلیاں نو صحت دے بھی، انہاں دی عمر دراز کری، تو اسی تے چھک کے آکھنی ہے آمین، آکھنی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ زندگی کی دعا خوبصورت دعا ہے، صحت کی دعا، لیکن اس نے کیوں کہا مجھے بد دعا نہ دے، دوست بن کر بد دعا نہ دے، مجھے زندگی کی دعا نہ دے۔ لوگ حیران ہوئے، حضور یہ تو ٹھیک دعا ہے، فرمایا ظالمو مجھے جانے دو، مجھے مرنے دو، کیوں؟ فرمایا بیچ میں موت کا پردہ اڑا ہے، پردے کے پیچھے یار کھڑا ہے، پردے کے پیچھے یار کھڑا ہے، موت جب تک آئے گی نہیں، یار مکھ دکھلائے گا نہیں، اس لیے جیڑی موت یار ملاوے، شالا مڑ مڑ آوے، جے اجن میں تانوں سمجھ نہ آوے، اللہ تانوں پھر کدے لاہوری لے جاوے، جے ملہ ہون بھی شور پاوے، جی مر گئے نے، اس جاہل کو پتہ ہی کیا موت شے کیا ہے،
سبحان اللہ. اسی لیے عربی میں کہتے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو ملا ڈرا نہیں، موت تو ایک پل ہے. موت تو ایک پل دا کم کی ہوندا ہے؟ ایدے آلیاں نو ایدے آلیاں نال. وہ جڑے مل نہیں سکتے انہوں نے کون ملاندا ہے؟ پل. فرمایا موت تو ایک پل ہے، مرتے ہی یار کی حویلی کا دروازہ جاتا کھل ہے. تے میں مر کے مر جاواں گا اے تیری بھول ہے. بھلے شاہ اسا مرنا نا، بلے شاہ اسا مرنا نہیں. اوے گور پہ آ کوئی ہور